ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان انسان کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، جس کے لیے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جس چیز پہ جان مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو، سارا دن پسینہ بہاتا ہو، اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی، باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے، خود تو محنت کی نہیں ہے، ابا سے وراثت میں ملا ہے، اڑا دیتا ہے انسان۔ تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے، اس میں ہمارا خون پسینہ بولو نا کیا ہو گیا، نہیں بہا۔ ابا چونکہ مسلمان تھے، اماں مسلمان تھیں، اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے، تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، تو فری پھوکٹ میں ہمیں کیا مل گیا۔ حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا تھا، وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے۔ کیا اللہ نے کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے ہیں، وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں، وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے۔ حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا اس میں، اچھی والی زندگی گزر رہی تھی، غلام تھے وہ، تو حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے، کھانا پینا مل رہا تھا، ایک ٹینشن۔ تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد، خدا کیا ہے، ایک ہے، میں نہیں مانوں گا۔ ہمیں ایمان ملا ہے فری میں، ابا مسلمان اماں مسلمان تو ہم بھی مسلمان، سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں، قدر نہیں ہے۔ صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد، آج بھی بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی۔ ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے، فون آیا، میرا خیال ہے 16-17 سال، یہ بچپنے ہی کی، مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت۔ اس نے اسلام قبول کیا، پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے، کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی، نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے، اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو جان سے مار دیں گے، یہ خطرہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، 2-3 سال پرانی بات ہے، میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں، ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے، شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی۔ جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات، کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی، اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی، تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا، وہیں مسلمان ہوئی، کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو۔ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی، ایسے بہت ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے، محنت ہوئی ہے، ہمیں اسلام ملا ہے فری میں، قربانی نہیں ہے۔ تو اللہ رمضان کے ذریعے، حج کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آزمائے گا۔ تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہیں، آزمانے کے طریقوں میں زکوٰۃ، صدقات و خیرات بھی ہے، آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے، رمضان بھی ہے۔